أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو قرآن مجید کو سیکھنے، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کا مفہوم، اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ آج 25 دسمبر 2022 انگریزی تاریخ ہے اور اردو تاریخ جمادی الاخری ایک تاریخ ختم ہو کر آج مغرب سے 2 تاریخ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کے لیے 3 مہینے 90 دن مکمل باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے اور رمضان سے پہلے اس کا استقبال صحیح طور پہ کرنے، اپنے اعمال کو سنوارنے، برے اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق دے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے دنیا پیدا کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کئی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمانوں کے نزدیک تمام نبی قابل احترام ہیں، تمام رسول جو ہے قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تو ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب کرتے ہیں 25 دسمبر کو، اور میری کرسمس کے نام سے عید مناتے ہیں، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جو ہے جس طرح ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی پیدائش اور وفات سے متعلق و مہینہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سیرت بتاتے ہیں، ربیع الاخر میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
ان کا اس مہینے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سیرت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تعلق ہے، اس لیے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، یہ بات کو میں آج آپ لوگوں کے اس مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نانا کا نام عمران ہے۔ قرآن میں ایک سورہ آل عمران کے نام سے موجود ہے۔ پرانے انبیاء کی شریعت میں ایک طریقہ چلا آتا تھا کہ لوگ اپنے اولادوں میں سے کئی بیٹے ہوتے تھے تو اپنے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ طریقہ چلتا تھا۔ پرانے انبیاء کے زمانے میں ایک آدمی کے کئی اولاد ہوتے تھے، کئی بیٹے ہوتے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ یہ پرانی شریعت میں جائز تھا۔ باقی جو بیٹے ہیں وہ دنیا کے کام و کاج کرتے تھے، اس طرح رواج چلتا تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی اس وقت حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، تو اس وقت انہوں نے منت مانی۔ اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئی تو دعا کرنے لگی، اللہ اے اللہ میں منت مانتی ہوں آپ سے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں، آپ میری جانب سے قبول فرما لیجیے۔ دعا کرنے لگی، انک انت السمیع العلیم۔ تو دعا کرتی۔ چند دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے بارے میں قرآن میں تذکرہ چل رہا ہے، وہ دعا کرنے لگی کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے جو ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمران علیہ السلام انتقال ہو گئے، فوت ہو گئے۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کس سے؟ عمران علیہ السلام کی بیوی سے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فلما وضعتها، جب بچہ پیدا ہوا، بچی، تو دعا کرنے لگی، اے اللہ رب انی وضعتها انثى، میں عورت بچی جو ہے میں جنی ہوں، واللہ، اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ اس نے جنی پیدا کی۔ اور اللہ فرماتے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ عورت جو ہے عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں اس لڑکی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ وَإِنِّي، اللہ فرماتے ہیں اللہ خود جو ہے اس بچی کا نام مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں اس بچی کا نام مریم رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس طرح دعا کرنے لگے۔ یہ تو منت مانی تھی، اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی، اللہ کے سامنے اظہار کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا انداز بھی عجیب طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے بہترین انداز میں اس بچی کی پرورش کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دائی مقرر تھی دودھ پلانے والی، یا بغیر دودھ پلائی، بغیر دودھ پیے کہ وہ بچی پرورش پائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے اس بچے کی بہترین انداز میں پرورش کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عام بچی ایک مہینے میں جس طرح پرورش پاتی تھی، وہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچی پلتی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اب چونکہ وہ منت مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں گی، عام طور پہ لڑکا ہوتا تو وقف کیا جاتا تھا، لڑکی پیدا
یہ لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو لے کر بیت المقدس چلی گئی۔ وہاں بنی اسرائیل کے علماء کرام موجود تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ان سے رشتہ تھا، مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمران علیہ السلام جو انتقال ہو گئے، ان کے والد صاحب حضرت مریم علیہ السلام کے والد یہ بیت المقدس کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اس بچی کو لے کر بیت المقدس میں حاضر ہوئی تو تمام لوگوں نے اس بچی کو اپنے ذمہ پرورش کرنا چاہا۔ پورے لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اس بچے کی میں پرورش کروں۔ تمام لوگ جو ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے امام کی بیٹی تھی، تو تمام لوگوں نے اس بچے کی پرورش کی خواہش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی جو ہے چونکہ رشتہ دار ہوتے تھے، خالو ہوتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، انہوں نے بھی جو ہے مطالبہ کیا بچے کی پرورش کا۔ اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ایک دوسرے میں علماء بنی اسرائیل کے علماء یہ بھی چاہتے تھے کہ اس بچے کی پرورش میں کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتہ دار تھے مریم علیہ السلام کے، وہ چاہتے تھے اس بچے کی پرورش میں کروں۔ جب معاملہ آپس میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے ایک رائے پیش کی، ایک تجویز کی۔ وہ کہنے لگے کہ جس قلم سے ہم توریت لکھتے ہیں، تورات اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس وقت کے زمانے میں، اس زمانے میں جس قلم سے تورات لکھتے ہیں وہ قلم جو ہے لے کر جا کر ایک قرے کی ایک شکل تھی، وہ پانی میں ڈال دیں، پانی بہنے والے پانی میں ڈالیں۔ پانی جس قلم کو بہائے بغیر ایسا ہی رکھے گا، اس قلم والا اس بچے کی پرورش کرے گا۔ تمام بنی اسرائیل کے علماء اپنے اپنے قلم جس سے وہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لکھتے تھے، وہ پانی کے بہاؤ جس طرف ہوتا تھا اس طرف اپنے اپنے قلم کو ڈالتے جاتے، پانی بہا کر لے جاتی رہتی تھی۔ آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قلم جو ہے پانی میں ایسے ہی ٹھہرا تو قرآن ان کے نام نکلا، بچے کی پرورش انہوں نے ہی کی۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، فرشتے ان سے بات کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، فرشتے کہنے لگے اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دنیا کی تمام عورتوں میں آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ فرشتے بول رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام سے گفتگو فرشتے کرتے ہیں، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، جب اللہ نے اتنا کچھ آپ پہ آپ کو فضیلت دی ہے تو آپ اپنے رب کی اطاعت کیجیے، واسجدی، سجدہ کیجیے، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام یہ خورے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت، زیر پرورش رہنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ بنایا رہنے کے لیے۔ آپ دعوت و تبلیغ میں جاتے تھے، نبیوں کا کام وہی ہے، دعوت و تبلیغ کرنا، دین کی اشاعت کرنا۔ یہ جا کر دعوت دیتے تھے، کھانے کا وقت ہوتا آ کر کھانا وغیرہ کمرے میں پہنچا دیتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر۔ ایک بار کیا ہوا، کھانا دینے کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں سامنے تازہ پھل نظر آتے ہیں، اور ایسے پھل کہ جن پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا ویسے پھل وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے دیکھا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آنے والا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ پوچھنے لگے کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے تجھے ملا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب میں فرماتی ہیں، هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے واقعہ سورہ آل عمران میں اور اسی طرح سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ، ایک سورت مریم کے نام سے ایک سورت قرآن میں موجود ہے، سورہ مریم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تم یاد کرو، کتاب میں تذکرہ کرو مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یہ مرتبہ عبادت کرنے کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر
ایک علیحدہ جگہ میں گئی، مکان شرقیہ، ایک مشرقی جانب میں عبادت کرنے کے لیے علیحدہ ہوگی، فاتخذت من دونہم حجابا، عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آس پاس میں ایک حجاب، ایک آڑ بنا دیا تھا، عبادت کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر ایک مرتبہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے فرشتوں کو، ان کے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ روحانہ سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، فتمثل لها بشرا سویا، انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ فرشتے جب بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہی لے کر جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، خوبصورت انسان کی شکل میں نازل ہوتے تھے۔ فرشتوں کو دیکھنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان کی شکل میں 2 مرتبہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام بول کر آتا ہے، اور کئی مرتبہ جو نازل ہوئے کسی انسانی شکل میں۔ تو یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اترے۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگی، فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن، میں آپ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو دور ہو جائیے، اس طرح کہنے لگی حضرت مریم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی جانب سے رسول ہوں، پیغمبر بنا کر آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی، زکیہ پاک دامن لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آ کر بتا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے تنہا ایک جگہ پر تھی، اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں، یہ ڈرنے لگی کون ہے؟ تو وہ خود کہنے لگے انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا، وہ کہنے لگی مجھے بچہ پیدا ہوگا، مجھے بچے کی خوشخبری دے رہے ہو، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کوئی انسان نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، آپ کیسے بتاتے ہیں؟ تو اس سے علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام چلا رہے ہیں، مرد عورت کے ذریعے اولاد تناسل کا جو نسل چلا رہے ہیں، یہ مخلوق کے حد تک ہے، خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے انسان کو بنا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنائے، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے بنائے۔ تو فوراً جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام پوچھنے لگی مجھے کیسے تم بچے کی خوشخبری دے رہے ہو، تو اس وقت فرشتے جواب میں کہنے لگے کذالک، ایسے ہی ہوگا، اللہ کی قدرت ہے، ہمارا تصور قدرت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، ہوا علیہ حین، میرے لیے وہ آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ کیوں میں اس طرح کر رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ آپ کو ایک بچہ پیدا ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے آیتوں میں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حاملہ ہونے کے بعد کہیں دور چلی گئی، فَانْتَبَذَتْ، اپنے آپ کو، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور مقام میں چلی گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن کہتا ہے، قرآن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن میں جب درد ذہن آیا، حمل کا وقت آیا، ڈرنے لگی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ، اور کہنے لگی جب ولادت کے وقت قریب آیا تو اللہ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی۔ یعنی اگر بچہ پیدا ہوگا، لوگوں کے سامنے پیش ہو تو لوگ کیا کیا اعتراض کریں گے، اس طرح کی فوراً یہ کہنا تھا۔ اللہ کی جانب سے تسلی آ رہی ہے مریم علیہ السلام کو، فناداها من تحتها، نیچے سے آواز آئی اللہ تحزنی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارا پروردگار تمہارے نیچے ایک نہر جو ہے جاری کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ،
اور سامنے کھجور کا ایک درخت ہے، تم اسے پکڑ کر اپنے پاس جھکاؤ، تساقط علیہ اپنے پاس مائل کرو تو وہاں سے تازہ کھجوریں گرے گی، فکلی واشربی تم کھاؤ، اور اس یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذریعے قدرت سے جو نہر تیار کیا ہے اس سے پیو اور بے فکر رہو، وقرری عینا۔ اور اس وقت بچے کی ولادت ہو گئی، ڈرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہنے لگے اگر کوئی انسان تمہارے سامنے نظر آئے، کوئی تم سے کہنے لگے یہ بچہ کس کا ہے، فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي تم کہو انی نظرت للرحمن صوما، میں اللہ کے لیے آج روزہ رکھا۔ پہلے زمانے میں کیا روزہ تھا؟ آج جس طرح بھوکے رہنا ایک روزے کا طریقہ ہے، پہلے چپ رہنا بھی ایک روزہ تھا پرانی شریعت میں۔ آپ کہہ دو کہ آج میں چپ رہنے کا روزہ ہوں، میں بات نہیں کروں، تو اب یہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی، قرآن اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئی تو قوم کہنے لگے یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ نے بدکاری کی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی، اور کہنے لگے اے مریم تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، اس طرح پوچھنے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میرے سے کچھ مت پوچھو، بچے سے پوچھو، چھوٹا بچہ ہے، گہوارے میں ہے، گود میں ہے، اس کی طرف، تو فوراً وہاں سے وہ پوچھنے لگے قالوا کیف نکلم، کیسے بات کرے گا وہ من کان فی المہد صبیا، جو بچہ وہ کیسے بات کر سکتا، تم کیسے اشارہ کر سکتی ہو؟ یہ فوراً اسے پوچھنا تھا، وہاں سے آواز آئی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بچہ گہوارے میں بات کر رہا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنائے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا، جب بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا، وأوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور میرے ماں باپ کا میں فرما بردار، ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح جو ہے طویل گفتگو ہوئی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے فرمائی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو ان کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پہ کیا تعجب ہے؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، نبی ہوتے ہیں تو معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ میں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ 10 معجزہ بتاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا معجزہ میں ابھی بتایا، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جیسا کیوں بولے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سوال ہو سکتا ہے حوا علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئی، کیوں جو ہے آدم علیہ السلام جیسا کہے ہیں اللہ؟ جواب آتا ہے، اور جو حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جنت میں کافی عرصے رہے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں میں زندہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام جس طرح کافی عرصے آسمان میں رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اتاریں گے اس وقت تک وہاں رہیں گے۔ اور دوسری وجہ کیوں آدم جیسا کہے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اترے ہیں، پہلے جنت میں تھے، جنت سے زمین کی طرف اترے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آسمان سے زمین کی طرف اترے۔ تو ایک معجزہ تو یہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا۔
دوسرا معجزہ بچپن کی حالت میں بات کرنا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پہ قادر نہیں ہوتا، لیکن اس وقت عربی زبان میں پیور عربی زبان میں بات کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ معجزہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوا ہے. تیسرا معجزہ قرآن میں ہے، مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. قرآن میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں. کیا ہے؟ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، مٹی سے جو ہے میں تصویر بناتا ہوں، پرندے کی صورت تصویر بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونکتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اجازت سے وہ پرندہ زندہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا ہے. ایک معجزہ تھا. چوتھا معجزہ کیا ہے؟ پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹاتے تھے. پیدائشی طور پر جو اندھا ہوتا ہے اس کی بینائی واپس کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اندھے کو شفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ تمام. پانچواں معجزہ برس والے مریض کو صحت یاب کرتے ہیں. ایک بیماری ہے مرض، یہ برس بول کر کوڑ کی بیماری، یعنی جسم وغیرہ جس کو یہ بیماری آتی ہے سفید ہو جاتی ہے. اس طرح یہ بیماری کو جو ہے صحت یاب کرنے کی طاقت جو ہے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو دی. چھٹا معجزہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کی اجازت سے زندہ کرتا ہوں. ساتواں معجزہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بغیر دیکھے کھائی ہوئی چیزوں کو خبر دیتے ہیں، ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو خبر دیتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں ان چیزوں کو جس کو تم کھاتے تھے اور ان چیزوں کو جس کو تم ذخیرہ اندوزی کرتے تھے تمہارے گھروں میں. یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے تھے. آٹھواں معجزہ اللہ کے نبی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اترا. عیسیٰ علیہ السلام کے قوم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے. کئی انبیاء کی قوم نے اس طرح پوچھی تمہیں نبی بولے تو ہمیں جو پوچھتے ویسا لے کر آؤ. کوئی قوم پوچھنے لگی پہاڑ کو سونا بنا کر دکھاؤ. کئی مطالبہ کرنے لگے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بھی کیا کریں، عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر پوچھے تمہیں نبی بولے تو آسمان سے ہمیں دسترخوان. وہ بولے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ. قال اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. کیا قانون بولے تو اللہ نبی کو بھیجتے بولے تو ان کے ساتھ خود سے چند معجزات دے دے تاکہ بندے وہ معجزات دے کر نبی پر ایمان لائے. اگر کوئی قوم معجزہ طلب کرتی اللہ دے دیتے تو وہ مان لینا، نہیں مان تو سخت عذاب آتا. مثال کے طور پر اونٹنی پوچھے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے، ان کے قوم جو ہے کیا پوچھے، اونٹنی حاملہ اونٹنی جو ہے پہاڑ کے پتھر سے نکال کر بتاؤ بولے. اللہ بولے میں نکالتا ہوں، یعنی پہاڑ سے جو ہے ایک حاملہ اونٹنی کو میں نکالتا ہوں. مان لیے تو خیر، نہیں مانے تو ایسا عذاب ہوگا. اس طرح اللہ اونٹنی نکالے. اللہ تعالیٰ بولے اس سے ایسا رکھنا ہے، لیکن وہ لوگ نافرمانی کیے. ایسا کہ لوگ مطالبہ کرنے لگے آسمان سے دسترخوان. دعا کیے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ ایک معجزہ ہے. اے اللہ ہم پر جو ہے آسمان سے دسترخوان اتار. تکون عیدا لیومنا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہیں انی منزلھا علیکم، میں ضرور اتاروں گا. فمن یکفر بعد منکم، جو اتارنے کے بعد جو ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، میں اسے ایسا عذاب دوں گا اب تک کسی دنیا والوں کو عذاب نہیں دیا ہوں. اسی طرح ترمذی کے حدیث میں آتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے دسترخوان اتاری گئی، اس میں آسمان سے روٹی اور گوشت وغیرہ اتارا گیا. ان کو حکم دیا گیا کہ خیانت کرنا ہے، کھا کر جو ہے جتنا ہونا اتنا کھا لو، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، یعنی اٹھا کر نہیں رکھنا کل کے لیے. کھاتے جاؤ، اللہ تعالیٰ دسترخوان دیتے جائیں گے وہاں سے. لیکن یہ لوگ خیانت کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے. کیا یہی آتا ہے؟ اور ذخیرہ اندوزی کرنے لگے، اٹھا کر رکھنے لگے. اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ دوسرے دن دسترخوان اٹھا لیے. فَمُسِخُوا خِلَلًا وَخَنَازِيرَ، ان کی صورت
بندر اور خنزیر کی طور پر وصف کر دیا گیا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اترا۔ نواں معجزہ کیا ہے؟ زندہ آپ زندہ جو ہے زندہ حالت میں آسمان پر اٹھائے۔ کیوں آسمان پر اٹھائے گئے؟ دیکھو، انجیل سے پہلے تورات کا زمانہ تھا، انجیل اترنے سے پہلے۔ انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودی تھے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے یہودیوں کو حسد ہو گیا۔ اتنے زمانے میں یہودی لوگ ہی جو ہے تورات کو مانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے یہودیوں نے ایک پلاننگ کر کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اجازت سے، اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں ہیں، یہ 9ویں علامت قرآن میں بتایا گیا ہے۔ معجزہ 10واں معجزہ، قیامت کے قریب دوبارہ اتریں گے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے اتریں گے۔ دجال اس وقت نکل گیا ہوگا۔ کب نکلیں گے؟ کب اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے؟ دوسرے آسمان نہیں، دوسرے آسمان سے اتریں گے کب؟ جب دجال نکل چکا ہوگا۔ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے ایک مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی کے ساتھ دجال سے لڑیں گے، دجال کے ساتھ چڑھائی کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایسی ہوگی، کافر دیکھیں گے تو کانپ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں یہ تمام باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ باب لد ایک جگہ ہے، وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے نیزے سے، دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر دجال کے لشکر کو قتل کریں گے، اور اس میں اکثر لوگ دجال کے لشکر کو ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے۔ مسلمان ان کو چن چن کر ختم کریں گے۔ اس طرح زمین دجال سے، یہود کے ناپاک سازشوں سے ختم ہوگا۔ تو ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہاں یہ تمام باتوں سے کیا معلوم ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، ایک نبی۔ ہم اتنا ہی یہ کرنا ہے۔ بعض قوم غلو کر دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض لوگ اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اسلام جو تعلیم دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اتنی بات جو ہے ہم یہ کرنا ہے، ماننا ہے، عقیدوں کو صحیح کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب اتریں گے، لیکن آج ایسا فتنہ ہے، بعض فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ ایک تو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک فرقہ ہے، اللہ کے نبی آخری نبی بولنے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک فرقہ ہے، جیسے قادیانی ہے، دوسرے بعض شکیل بن حنیف بول کر ایک فرقہ ہے، کہاں کی ہے، اب تک انہیں اپنی صورت بھی دکھایا ہے، لیکن اس کا دعویٰ کیا ہے؟ میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں صاف ظاہر ہے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، امام مہدی پیدا ہوں گے۔ یہ تمام باتیں، یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، اس کے ماننے والے کہیں ہیں۔ یعنی عقیدوں میں فرق آنے سے اسلام ہمارا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کئی زمانے ہم نے نماز پڑھے، یہ تمام پڑھے، آخر وقت میں عقیدوں میں کچھ فرق آ گیا، ان کی بہکاوی میں آ کر ہم سمجھ لیے کہ یہ جو بولتی ہیں صحیح رہے گا، سمجھ لیے اتنے دنوں کے اعمال یہ سب بیکار ہو جائے۔ عقیدوں کی اصلاح کرنا ہے، اس لیے ایسی مجالس، ایسا تذکرہ جو ہے رکھا جاتا ہے۔ جو بھی کہے میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے، دیکھ کر پہچان نہیں ہے۔ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے مسیح ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا، یہ تمام جھوٹے ہیں۔ ان کے جو بھی کارندے کام کرنے والے ہیں
جو بھی آ کر ہمارے ذہنوں کو یہ کریں گے، غلط یہ کریں گے، اور اسی طرح نیٹ وغیرہ میں ان کا یہی نیٹ میں جا کر ہم دیکھیں گے تو انہیں کی باتیں سامنے آئے گی۔ تو نوجوانوں سے خاص طور پر اور تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ عقیدوں کی اصلاح، عقیدہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ایک اہم سوال عام طور پر کرتے ہیں، کرسمس کی مبارکبادی دے سکتے ہیں کیا؟ میری کرسمس اس طرح کہہ سکتے ہیں کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی فرمائے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ کرسمس ایک ہی نہیں ہے، دیگر ہندوؤں کی، غیروں کی جو بھی عیدیں ہیں ان کی عیدوں کی مبارکبادی دینا یہ تمام کیسا ہے؟ اور اسی طرح کرسمس میں ہمیں ان کو خوشی کے موقع پر کیک وغیرہ دینا، یہ سب اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اسلام جو ہے غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں مل کر رہنے کا یہ حکم دیتا ہے، لیکن اتنا نہیں ملنا کہ ہم ہر اس میں ان کا ساتھ ہو جائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ من تشبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، انہوں کرسمس کر رہے ہیں، ہم بھی کرسمس کے دن خوشی منائیں گے، جو ان کو قوم جیسا کرنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہی میں سے کچھ طرح کرتا ہے۔ دیوالی آتا ہے، وہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کے اختیار میں، ہم بھی پٹاخے وغیرہ ٹپاخے وغیرہ پھوڑیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہاں ہمدردی کر سکتے ہیں، اسلام میں ہمدردی کی اجازت ہے، لیکن اس طرح جو ہے مستقل انہی کے اس میں لگ جانا، مبارکبادی دینا، کچھ یہ تمام دینا، یہ سب کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی 4-5 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نئے سال میں یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ تو انگریزی مہینوں کی نئی تاریخ ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے اس میں خوشی منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ تمام باتیں نہیں ہیں۔ یہ خود اصل میں علماء کرام فرماتے ہیں نیا سال جب پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا مقام نہیں، غم کا مقام ہے۔ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ جب ہم پیدا ہوئے ہماری تقدیر لکھ دیا ہے 60 کی 70 کی کشف جتنا ہے، اس میں سے اتنا سال کم ہو گیا، ہم کیا کریں؟ یہ محاسبہ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ محاسبہ کرنا ہے۔ دوسرا محاسبہ کیا ہے؟ ابھی 3 مہینہ ہے رمضان کے لیے، ہم اپنے اعمال کو سنوارنا ہے۔ تو یہاں پہ نئے سال میں خوشی وغیرہ نہیں ہے، نیا سال جب پیدا ہوگا، نئے سال کی ابتدا ہم روزے سے کریں گے، نئے سال پہلی تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے، نئے سال کی ابتدا تاکہ روزے سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہو، نئے سال سے ہم یہ عہد کریں کہ 1 تاریخ سے جو ہے ہماری کوئی بھی نمازیں نہیں چھوٹنی۔ اس طرح ہم عزم کریں، ہر ایک ہم نے سے عزم کرنا ہے کہ ہماری کوئی نمازیں نہیں چھوٹنا ہے، فرض اور سنتیں بھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ یہ عزم استقلال یہ کرنے کی جو ہے یہ کرنے کے لیے اس میں آسان جو ہے، یہاں سے ایک نماز بھی چھوڑے بغیر ہم پڑھیں گے، اپنی زندگی کے باقی جتنے ایام ہیں وہ ایام میں ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام، ہمارا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے گا۔ دنیا میں آ رہے ہیں، کب جانا معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے، اس نے خاتمہ کرنے کے لیے ہم جو ہے ہمارے اعمال کو سنوارنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے۔ اور ایک بات ہے کہ ہم گھبرانا نہیں ہے، فکر کرنا نہیں ہے۔ مشہور ہوتے ہیں کہ اب کرونا شروع ہو رہا ہے، اب جو ہے لاک ڈاؤن آئے گا، کسی خبر کے ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جو ہے آپ کی مسجدوں کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق دے، اے اللہ آپ کی مسجدوں میں آنے کی توفیق دے۔ اس طرح ہم اللہ سے مانگنا ہے، ڈرنے کی، گھبرانے کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے تمہارے اعمال کو دیکھ کر میں دنیا میں حالات کو پیدا کرتا ہوں۔ تو جب بھی اس طرح کے احوال ہم سنتے ہیں، فوراً ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فوراً اعمال کو چینج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کو اللہ ہٹا دے کے آسانی کے ساتھ ہم تمام کو مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا استقبال کرنے اور ہمارے اعمال کو سنوارنے
और बुरे आमाल से बचने की अल्लाह ताला हम तमाम को जो है तौफीक दे और कुरान को सही मानों में समझने और कुरान के अहकामात पर, कुरान की तालीमात पर अमल करने के अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। اللهم اهد الناس جميعا اللهم ثبت قدمنا على صراطك المستقيم اللهم حركنا بإعلاء كلمتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.